نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر قسم کی بھلائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، جلالت، شان، شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس کائنات کا تنہا حاکم، خالق، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ فاتر کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ان مومنین کی صفات کو بیان کیا جو ایسی تجارت کے خواہاں ہیں جس میں خسارہ اور گھاٹا نہیں ہے۔ پہلا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور و خوض کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ دوسرے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو عطا کر رکھی ہے روزی، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر کہی ہے سرًا وعلانیہ، اوپر کے جو 2 جملے بیان کیے گئے وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر خرچ کا معاملہ آیا سرًا وعلانیہ، خرچ کرنا ہے چھپ کر بھی اور علانیہ طور پر بھی۔ بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں علانیہ کا ذکر آیا ہے، اس میں دکھاوا تو نہیں؟ آگے انشاءاللہ تشریح آئے گی۔
سرًا وعلانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ چھپ کر بھی دیتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یرجون تجارۃ لن تبور، اس طرح کر کے وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور، جس میں گھاٹا نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو فائدہ مند ہی تجارت کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی تجارت کے اندر خسارہ ہو، ہر کوئی فائدہ ہی فائدہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تینوں کا ذکر کیا، اور تینوں ایسی تجارت کے خواہاں ہیں جو گھاٹے کو پسند نہیں کرتے بلکہ فائدہ مند تجارت کے امیدوار ہیں۔ اب میں تیسرے ٹکڑے کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں۔ آج مجھے جس عنوان پر یا جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلے ہم سنتے ہیں کہ انفاق کے معنی کیا ہیں۔ لفظ انفاق کے معنی ہیں خرچ کرنا، دینا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا۔ اللہ کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ غربا کو، مساکین کو، مفلسین کو، نادار کو، لاچار کو، بے بسوں کو اللہ کی رضا کے لیے دینے کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھتے چلیں انفاق دو طرح کے ہیں۔ ایک انفاق واجبی ہے، امت کے تمام مالدار مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو گنہگار ہیں، کل کو ان کی پکڑ ہوگی۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے اور مال کا نصاب پہنچ گیا اس حد تک جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سونے کا اتنا مالک ہو گیا کہ نصاب کی حد تک پہنچ گیا، 80 گرام سونا ہے، 85 گرام سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے پر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، نہیں نکالے گا گنہگار ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خسارہ ہے اور آخرت کے اندر تو اس کی پکڑ ہوگی ہی ہوگی۔ تو ایک واجبی ہے، اور دوسرا انفاق کیا ہے؟ دوسرا انفاق نفلی صدقہ۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اور یہ جو انفاق ہے، جہاں تک اس کا تعلق جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے، متقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس مال کے اندر جس طرح اپنا حق سمجھتے ہیں اسی طرح اپنے اس مال کے اندر اللہ کے اور بندوں کا بھی حق سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہی ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کا حق سمجھتے ہیں، اس کے اندر غریب غربا، مفلسین کا، لاچاروں کا، بے بسوں کا، ضرورت مند حاجت مندوں کا بھی حق سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جو لٹاتا ہے، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاتھ روکنے والا، بخل کرنے والا وہ گھاٹے میں ہے، اور جو دیتا ہے اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے ہاتھ کو بخل سے روکتا ہے یعنی کہ دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا، یہی لوگ حقیقت میں کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اور جہاں تک میں نے کہا نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے ہوئے مال کو وہ اپنا مال نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے، سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، یہ صفت بیان کی ہے اللہ کے لاڈلے بندوں کی، یہ اپنے مال کے اندر حق سمجھتے ہیں، حق معلوم، یعنی یہ میری اپنی پراپرٹی نہیں ہے۔ کسی کو دیتے بھی ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کا حق اس کو دے رہا ہوں۔ جس طرح آج ایک باپ اپنے بچے کو دیتا ہے احسان کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کا حق سمجھ کر۔
اپنی بیوی پر پیسہ لٹاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر احسان کر رہا ہے، بلکہ میرے پیسے میں اس کا حق ہے۔ ماں کے لیے لا کر چیزیں دیتا ہے، باپ کے لیے چیزیں لا کر دیتا ہے، کیوں؟ اس کا حق ہے۔ ایسے ہی اللہ والے غربا پر لٹاتے ہیں، مساکین پر، نادار پر، مفلسوں پر، حاجت مندوں پر پیسہ لٹاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، ان کے وقت پر کام آتے ہیں، کیوں؟ اللہ کہتا ہے حق معلوم، ان کا حق ہے۔ اور یہ صفات ہے کن کی؟ ایسے مالدار جو تقوی والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ سامنے والے کا حق سمجھ کر اس کو دیتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ان کے دل کے اندر نہیں آتا کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ اور کس کو دیتے ہیں؟ میں اور آپ دیتے ہیں جو ہمارے پاس آتا ہے مانگنے کے لیے، جو گڑ گڑاتا ہے، اور اس کو دینے کے لیے بھی 4 لوگوں کا جمگھٹا دیکھتے ہیں۔ تنہائی میں آتا ہے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں، 4 دوست اگر جمع ہے تو اس کو دکھاوے کے لیے اٹھا کر نوٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والے ان کی صفت کیا ہے؟ للسائلی، مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ مانگنے والے کو سب جانتے ہیں، وہ آپ کہیں بھی آپ سے بھیڑ جائے، کہیں بھی اس کے آپ سے ملاقات ہو، مانگنے والا آپ کے پاس ہاتھ پھیلائے گا، مانگے گا، اپنی ضرورت سامنے رکھے گا۔ لیکن والمحروم، محروم کو بھی دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے محروم کا؟ کیا مطلب ہے؟ محروم سے مراد ایسا ضرورت مند، ایسا حاجت مند، اس کو ضرورت ہے، اس کو حاجت ہے، وہ پریشانی میں ہے، لیکن منہ نہیں کھولتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اپنی ضرورت میرے اور آپ کے سامنے رکھتا نہیں ہے، اس کو اپنی عزت نفس کا بڑا ہی پاس و لحاظ ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عزت تار تار ہو جائے، لوگوں کو اس کے حالات معلوم ہو، لیکن بہت ہی زیادہ حقدار ہے، وہ حاجت مند ہے وہ، لیکن کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو نہیں رکھتا۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ایسوں کو، مستحق جو ہوتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، اپنی مجبوری کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم ہی لوگوں کو پیدا کیا نا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو للسائلی والمحروم، سائل کو بھی دیتے ہیں، اور ایسے کو جو اپنی ضرورت سامنے والے کو نہیں بتاتا، اس تک جا کر پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نفلی صدقہ خصوصاً ایسے مستحقین کو، ایسے حقداروں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں، دینا ہی دینا ہے، لیکن جو چھپاتے ہیں اپنی ضرورت کو، حاجت کو، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا ہے، ایسوں کے پاس جا کر ہم کو دینا ہے۔ ذرا ہم صحابہ کرام کے جذبے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ذرا صفات کو دیکھیں۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ایک ہوتا ہے واجبی صدقہ، زکوٰۃ، وہ تو مالداروں پر ہے، لیکن نفلی صدقے کے لیے مالدار ہی دے، پیسے والا ہی دے، ضروری نہیں ہے۔ متوسط طبقے کا بھی انسان اپنے دل کو کھولے، فراخ دل ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت دے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب آیتیں نازل ہو رہی تھی، کون سی آیتیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ اللہ کے راستے میں دینے پر اللہ یہ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے پر یہ دیتا ہے، یہ ان کی صفات ہیں۔ تو جس طرح ان کی آیتیں ان کے کانوں سے ٹکراتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے آیتیں نازل ہوتی تھی، تو صحابہ کرام تلملا اٹھتے تھے۔ پیسہ نہیں ہے لیکن خرچ کیسے کریں؟ اب اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ جذبات دیکھیے، مسلم کی روایت ہے، مدینہ کے بازار میں جاتے تھے اور جا کر مزدوری کرتے تھے، پیسہ نہیں ہے، وقتی طور پر لوگوں کا سامان، سودا اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر اتارتے تھے، اور جو مزدوری ملتی تھی، جو پیسہ ملتا تھا، ان مفلسوں کو، ان لاچاروں کو، ان ناداروں کو جو ضرورت مند ہے، جا کر ان کو دیا کرتے تھے۔ آج ہم کماتے ہیں، نیت کیا ہے؟ بینک بیلنس، خوب ہمارے پاس گٹھری جمع ہو، ہمارے بینک کے اندر پیسہ پڑا رہے، خوب ہمارے بینک کے اندر ترقی ہو۔ نہ، اگر ہم اس نیت سے پیسہ کمائیں گے
تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں آسمانی آفتیں اور بلائیں آ کر وہ ہمارا مال جاتا رہے گا۔ مال کے اندر برکت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں لٹانا ضروری ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہتا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے راستے میں پیسہ لٹاؤ گے، دو گے، اللہ کے بندوں کے کام آؤ گے، اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ ترقی دے گا، ہمارے مال کے اندر برکت دے گا۔ تو اس کے لیے حقدار، مستحق، ان کو ڈھونڈ کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان تک پہنچانا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہم جانتے چلیں کہ حقداروں کو جو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ہوتے ہیں ان پر لٹانے پر، ان کو دینے پر تو ہم کو عام صدقے کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ لیکن حالات اگر ہم دیکھ لیں، ہماری بستی کے ہوں یا دنیا کے اعتبار سے، گھروں کے اندر مفلسی ہے، بھائی غریب ہے، لاچار ہے، بہن غریب ہے، لاچار ہے، پھوپھی، خالہ اور نہ جانے کون کون سے رشتہ دار ادھر ادھر وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ ایرے غیروں پر لوٹاتا ہے، منع نہیں ہے، غیروں کے بھی کام آنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عمدہ صدقہ کون سا ہے؟ جو انسان اپنے رشتہ داروں پر لوٹاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے کام آتا ہے۔ یہاں پر ہم کو دو ثواب ہیں، ایک تو ان کی ضرورت پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر دے گا، دوسرے صلہ رحمی ہے، رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا سن لیں اس کو، افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاش، سب سے افضل صدقہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صدقہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دو جو ہم سے نفرت کرتا ہے، جو ہم سے حسد کرتا ہے، ہم پر جلتا ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے دل کے اندر تنگی ہے، ایسوں کو دو، ایسے کے کام آؤ۔ زکوٰۃ کا بھی وہ حقدار ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے تعلق سے اگر ہچکچاتا ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا، نفلی صدقہ دے دو، ہدیتاً دے دو، صدقہ نہیں، ہدیتاً دے دو، یہ ہدیہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہو جائے گا۔ لیکن دو اللہ کے راستے میں، اس پر ہمارے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی دے گا۔ اور جہاں تک میں نے کہا نا شروع میں، دینا ایک تو چھپاتے ہوئے اور دوسرے دکھاتے ہوئے۔ یہ کیوں؟ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ قرآن کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے الذین، مومنین کیا ہیں؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال کو، باللیل والنہار، رات دن خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چوری چھپے، کسی کو نہ پتہ چلے، ایسے بھی دیتے ہیں، اور پھر علانیہ طور پر دکھاتے ہوئے۔ کیوں اللہ نے علانیہ کا ذکر کیا ہے؟ بعض دفعہ ایک ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے یا یہیں پر مسجد میں آ کر باہر بیٹھتا ہے، اور حقیقت میں وہ ضرورت مند ہے، لیکن بہت سارے آنے کی وجہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پیشہ ور ہوگا، اٹھا کر 2 روپے 5 روپے دے دیتے ہیں، جبکہ اس کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں یہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کو اس وقت اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر ہم 2-4 ہزار اس کے سامنے رکھ دیں، تاکہ ہم کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی دے دیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی ایسے ضرورت مند کو، حقیقت میں اس کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اس کو پیسے کی، آپ نے اگر دے دیا 2-4 ہزار، آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے کیا کریں گے؟ دے دیں گے، اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا اور اس کا بھی کام بن جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مضر کا ایک قافلہ آ گیا، ایک وفد آ گیا، اور ایسی ان کی حالت تھی، ایسی مفلسی، ایسی لاچاری، کپڑے تک ان کے تن پر ایسے نہیں تھے کہ پورا بدن ڈھکے، اندازہ لگاؤ۔ اب ہمارے پاس کوئی آتے بھی ہیں تو اچھے خاصے کپڑے ہوتے ہیں، بعضے تو موبائل بھی لے کر آتے ہیں، موبائل والوں کو بھی دیجیے، آگے انشاءاللہ وہ بھی بات آئے گی۔ لیکن یہاں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آئے، ایسے نادار، ایسے مفلس، کہ ان کے بدن کے اوپر پورا بدن ڈھکنے کے لیے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، ایک طرف سے کھلا ہے تو ایک طرف سے ڈھکا ہے۔ ایسی لاچاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہوئے چہرے کے اوپر اداسی چھا گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر ایسا بھی دل جو تھا جو صرف غربا کے لیے دھڑکتا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، لاچاروں کی، مفلسوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے یتیموں کے ساتھ،
غریبوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ۔ تو جب یہ قافلہ آیا، یہ وفد آیا ایسی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں، تو اللہ کے رسول ہم سے دیکھا نہیں گیا، چہرے کے اوپر اداسی چھا گئی اللہ کے رسول اللہ کی کہ یہ لوگ ایسے حالت میں ہیں۔ فوراً چند صحابہ کو جمع کیا اور اعلان کرا دیا کہ میرے صحابہ، کون چاہتا ہے کہ اس کو آخرت میں یہ انعام ملے؟ ان کے اوپر کچھ لٹا دو، ان کی ضرورت کو، ان کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو جیسے اللہ کے رسول اللہ نے اعلان کیا تو صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کر رکھنے لگے۔ روایت کے اندر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اتنی بڑی تھیلی یا اتنا بڑا تھیلا بھر کر سامان لے کے آئے کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس کے اندر دینار ہوں یا درہم ہوں یا کپڑے ہوں یا غذائی اجناس ہوں، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اتنی بڑی تھیلی کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ لڑکتے ہوئے کسی طرح وہ تھیلی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ تو دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ حقیقت میں اس کے پاس ہمارے مقابلے میں کم ہے اور یہ اتنا لٹا رہا ہے، کیوں نہ ہم؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھا دیکھی یہی ہے علانیہ۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے راوی حدیث لکھتے ہیں کہ سب صحابہ اپنی حیثیت سے زیادہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال رکھنے لگے۔ کن کے لیے؟ قبیلہ مضر کا جو وفد آیا تھا ان کے لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کپڑوں کا اور ایک ڈھیر کیا ہو گیا؟ غذا کا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ جس طرح سونے کا اگر پانی کسی چہرے کو پلایا جائے تو کیسا چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ اب سونے کے کنگن کو لے لو، جو ہوتا ہے سونار اس کے پاس لے کے جاتے ہیں زیورات، جب اس کو وہ پانی چڑھاتا ہے، اچھی طرح سے دھوتا ہے تو پھر چمک کیسے آتی ہے؟ ایسے اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیے، اس حدیث پر ذرا غور کریں، اس کا مطلب کچھ اور نکالنے والے نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو اسلام کے اندر کوئی اچھا کام کرتا ہے، بہت لوگ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی ہے، ذرا دھیان لیں۔ اب اس تشریح میں جائیں گے تو وقت ناکافی ہوگا، باتیں بہت ساری ہیں۔ تو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کوئی ایسا طریقہ رائج کر کے جائے، کوئی ایسا کام کرے جو کہ بھلا ہو، اچھا ہو، فلہ اجرھا، اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ ومن عملھا، اور اس کو دیکھا دیکھی اگر کوئی ایسا اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا اجر ہے، یعنی کرنے والے کو تو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں ان کو بھی عمل کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اس سنت کو ایجاد کیا، اس طریقے کو ایجاد کیا، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ من بعدہ، اس کے بعد۔ لیکن یہاں پر ایسا کام جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، یاد رکھ لیجئے، ہاں، اور پھر اس کو شریعت نام دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسی کوئی چیز کریں گے وہ بدعت میں چلی جائے گی۔ یہاں صحابی نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر مال دیا تھا، تو وہ صفت حقیقت میں بہت اچھی صفت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا کوئی کام کہ جس کو کوئی دیکھا دیکھی کرے اس کو تو اس کا اجر ملے گا، لیکن جس نے کیا ہے اس کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ بعض لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیں گے تو ہمارے پیسوں کے اندر کمی ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے راستے میں پیسہ دینے پر، خرچ کرنے پر کم نہیں، زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سنیے، اس کے اندر بھی 3 جملے بیان کیے گئے ہیں، 3 باتیں بیان کی گئی ہے، لیکن میں ایک ہی بتاؤں گا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ثلاثن، 3 لوگ ایسے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کنت لحالفا علیہم، اگر میں ان کے اوپر قسم کھا لوں تو بھی کم ہے، یعنی کہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ما عفا عبد عن مظلمۃ یبتغی بها وجہ اللہ الا زادہ اللہ بها عزا یوم القیامہ۔ ایک ایسا انسان، اللہ کے رسول اس کے اوپر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں چیلنج کے ساتھ کہ اللہ اس کی عزت افزائی کرے گا۔ کس کی؟ ایک ایسا بندہ، اس کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا اور بدلے میں وہ سامنے والے کا بدلہ لے سکتا تھا، اس ظلم کا بدلہ ظلم سے وہ چکا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو معاف کیا، کیوں؟ یبتغی بہا وجہ اللہ، یہ صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کو معاف کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الا زادہ اللہ عزا، اللہ اس کی عزت افزائی کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور اسی طرح دوسرا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکساری اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اس کو اور بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ما نقص مال من صدقۃ، ہمارا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، ہمارا مال کبھی بھی صدقے سے کم نہیں ہوتا، جتنا دو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ویسا یقین، ویسا توکل، ویسا بھروسہ، ویسا اعتماد چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما انفقتم من شیء فہو یخلف، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فہو یخلف، اس کا نائب ہے، یعنی اس کے بدلے میں تم کو ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا دے گا۔ میں اور آپ جتنا چاہیں گے نہیں، اللہ جتنا، میرے اور آپ کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ایک معمولی سا واقعہ، کیونکہ باتیں جب آتی ہیں تو بتانا ضروری ہے، خصوصاً جو سعودیہ کے اندر رہ کر آئے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ایک کمپنی ہے بروسٹیٹ کی، البیک، آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے۔ ویسے تو وہاں پر حرفی کے نام سے ہے، تازج کے نام سے ہے، چکی کے نام سے ہے، بہت ساری بروسٹیٹ کی کمپنیاں ہیں، لیکن البیک کمپنی، اس کے مالک کے تعلق سے میں نے سنا کہ جب اس نے کمپنی کھولی تو اس نے یہ عہد کیا تھا کہ ایک جو بروسٹیٹ ہے اس کو جو میں بیچوں گا، چاہے وہ 15 کا ہو، 13 کا ہو یا 20 کا ہو، اس میں سے 1 روپیہ غریبوں کے لیے میں مخصوص کروں گا۔ اس نے 1 روپیہ مخصوص کیا تھا، ہر ایک پیس بیچنے پر 1 روپیہ غریب کے لیے، مسکین کے لیے، نادار کے لیے۔ اس نے جو خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیسے کے اندر اتنی برکت دی۔ پہلے تو یہ خالی جدہ کے حد تک تھا، اب پوری کنگڈم کے اندر کیا ہے، اس کا یہ کمپنی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے پاس جتنے گاہک ہیں کسی اور کمپنی والوں کے پاس گاہک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ چڑھ کر دیتا ہے۔ وہ مالک تو چلا گیا، لیکن اس کی اولاد نے 1 کے بجائے اب 2 روپیہ خاص کر دیا، یہ بھی میں نے سنا۔ اب بجائے دن بدن اللہ ترقی دے رہا ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہوا، ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن آخرت کے اندر پتہ ہے، آخرت کے اندر جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے پاس جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر اور اس کے انعامات اس کو دکھانے پر کہے گا، اے اللہ میں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے اللہ تو مجھے دے رہا؟ تو اللہ کہے گا تو نے 1 روپیہ خرچ کیا تھا، 1 کھجور تو نے میرے راستے میں خرچ کیا تھا، میں نے اس کی پرورش کی۔ جس طرح ہم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، یا ایک پیڑ بوتے ہیں تو پانی ڈال کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اور وہ رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ بن جاتا ہے، اللہ ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لٹانے پر۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ضروری ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو، احادیث کو سمجھ کر پڑھو، بہت ساری باتیں معلوم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کہ 1 کھجور کا ٹکڑا تم کو دے کر اپنی جان کیوں نہ جہنم کی آگ سے بچانی پڑے۔ کیا مطلب؟ دینے کے لیے شرماؤ مت کہ میری کیا حیثیت ہے، میں غریب ہوں، لاچار ہوں۔ ارے کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی دینا ہے، ہمارے دلوں کے راز اللہ جاننے والا ہے۔ ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر دے گا، دکھاوے کے لیے منہ پر مارا جائے گا۔ آپ 1 کھجور کا دانہ دو گے، 1 کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں دو گے، اور صرف رضا اللہ کی اس کے اندر ہوگی، اللہ احد کے پہاڑ کے برابر آپ کو اجر دے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ تم کو کھجور کا 1 ٹکڑا ہی کیوں خرچ کرنا نہ پڑے۔ اور سنیے کہ ہم جو دیتے ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ آپ سورہ مزمل کی طرف آ جاؤ، آخری آیات کے اندر کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کے لیے آگے بڑھا کر دیتے ہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اپنی جان کے لیے تم کچھ بھی نہیں بھیجتے ہو، من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، وہ چیز تم کو ملے گی اللہ کے پاس، ہوا خیرہ، وہ بہتر بھی ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ یعنی جو کچھ میں اور آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ضائع نہیں جائے گا، اور سرن بھی علانیہ دونوں طرح کا حکم ہے، لیکن دل اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس میں یہ نہ آپ سمجھے کہ میں دکھانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، نہ،
آپ کے دل کا راز اللہ جاننے والا ہے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے دو، لوگوں کے سامنے آپ کا ہاتھ تنگ ہو پھر بھی دے دو، تاکہ آپ کو دیکھ کر ایسا مال والا جو اپنے ہاتھ کو روک رہا تھا، لیکن اس کو غیرت آنی چاہیے کہ یہ مجھ سے پیسے میں کم ہونے کے باوجود اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، میں کیوں نہ لٹاؤں۔ اس کی غیرت، حمیت اس کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرے، آپ کے دیکھا دیکھی وہ بھی کیا کرے، اللہ کے راستے میں لٹا دے۔ اور بھی سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، اموال، ہم جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی تھی۔ ایک دانہ کیا ہے؟ ایک دانہ آپ بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ یہ چاول کی، گیہوں کی مثال دی گئی ہے۔ ایک دانہ آپ بولو، اس کے اندر، اس بالی کے اندر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کا 700 پر ہی مت رکو۔ قرآن آگے کیا فرماتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ تو مثال ہے، اکثر میں کہتا ہوں 770 کی عدد عرب کے اندر کثرت کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کیا؟ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، میں ایک دن میں 70 مرتبہ کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں۔ کیا 70 ہی مرتبہ؟ اللہ کے رسول نہیں، 700 نہیں، 7 ہزار، 7 لاکھ مرتبہ پڑھتے تھے۔ یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 کہا ہے آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا بڑا چڑھا کر دے گا۔ تو یہاں پر تو میں اتنی دیر سے چلا کر کہہ رہا ہوں، یہ ابھارنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں جو دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب اجر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو دھتکارو مت۔ بعض مرتبہ کیا، اگر ہمارے پاس کوئی آیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ پیشہ ور ہے، ہم اس کو اٹھا کر کیا کر دیتے ہیں؟ دھتکار دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ اس کو دینا نہیں چاہتے ہیں تو خالی ایسے کہہ دو کہ آگے نکل جاؤ، دھتکارو مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی بھی سائل کو دھتکاریے مت۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لِلسَّائِلِ حَقٌّ، ہر سائل کے لیے حق ہے، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے۔ اب آپ کہو گے گھوڑے پر سوار، بھئی ہو سکتا ہے کہ اس کا گھوڑا نہ ہو، یہاں گھوڑے کی مثال دی گئی۔ بائک پر آپ کے پاس کوئی آ گیا، موبائل میں بات کرتے ہوئے آ گیا، ہو سکتا ہے پیسے والا ہو لیکن وہ لٹ گیا ہو، اچانک برباد ہو گیا ہو، بہت پریشانی میں آ گیا ہو، مصیبت میں آ گیا ہو، آفت میں گر گیا ہو، تو اس کی آفت، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو ذریعہ کیا ہے، اٹھا کر دے دیں، لیکن کبھی بھی دھتکاریں مت۔ تو یہ ابھارنے والی باتیں ہو گئی، لیکن سائل کے لیے بھی کچھ وعیدیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے، آپ کو ضرورت ہے، اسی صورت میں آپ مانگ سکتے ہو، لیکن آپ کا جیب بھرا ہے، آپ کی گٹھری بھری ہوئی ہے، آپ کی گھر کے اندر پورے کپاٹ بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ پیشہ ورانہ کام کرتے رہو گے تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخرت کے اندر ایسا سوال کرنے والا یا ایسا سائل جس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے یہ اپنا کام بنا لیا ہے، بزنس بنا لیا ہے، چہرے کے اوپر اس کے گوشت نہیں رہے گا، خالی ہڈی رہے گی، بہت پریشانی کے عالم میں آئے گا۔ تو مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے، صرف ضرورت ہو تبھی مانگنا چاہیے، ورنہ جہاں تک یہ جتنی باتیں میں نے کہی اللہ کے راستے میں لٹانے کی حد تک جتنا ہم دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ہی برکت دے گا۔ باتیں کافی ہو گئی ہیں۔ اچھا، آج کے اس موضوع سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اتنی دیر سے اتنی باتیں میں نے کیوں کہی۔ یہ تو حق باتیں ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم کو زندگی گزارنا ہے، لیکن دوستو ابھی آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کا مہینہ خوب اللہ کے راستے میں لٹانے کا ہے، کیونکہ وہاں پر نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، اعمال کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، تھوڑا سا عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ ہماری بستی ہو یا پوری دنیا کے اندر حالات ایسے ہیں، بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، روزی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو ان کی ضرورت جو مستحق ہیں ان کو ڈھونڈ کر دینے کی ذمہ داری کس کی؟ ہماری ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں الحمدللہ یہ جو ہماری مسجد حسین، اہل حدیث مسجد حسین، اس کی زیر نگرانی الحمدللہ تقریباً 2-3 سال سے جو مستحق حضرات ہیں، جو نادار ہیں، مفلس ہیں، یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کے ایام میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں
کہ جو متوسط طبقے کے تھے، جو پریشان تھے، ان کو بھی جا کر الحمدللہ یہاں ان کے زیر نگرانی، یعنی جو مرکز توحید و سنہ کے زیر نگرانی لوگوں کی مدد کی گئی، ایسا پیکج کہ اس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بعض لوگوں تو باقاعدہ راشن دیا گیا، اور بعض جو پیسہ چاہ رہے تھے ان کو پیسے کی شکل میں بھی عطا کیا گیا تاکہ ان کی ضرورت ہو۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ہم لوگوں نے 3 سال سے شروع کیا ہے، لیکن آگے بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو۔ ہر سال کی طرح امسال بھی ہمارا ارادہ ہے، لیکن 2-3 سال سے ہم نے رمضان میں دیا، لوگوں کا جو ساتھ دیا رمضان کے مہینے میں۔ اب کی ہمارا ارادہ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے یعنی چاند رات تک یہ جو مستحق حضرات ہیں ان تک ہمارا یہ جو پیکج ہے، رمضانی پیکج، ان تک پہنچ جائے، اس لیے ہم لوگوں نے آج ہی سے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جتنے بھی مصلی حضرات ہیں، آپ تمام حضرات سے یہ اپیل ہے، یا یوں کہہ دیجئے کہ درخواست ہے، کہ اتنی باتیں آپ لوگوں نے سن لیا کہ اللہ کے راستے میں دینے پر ہم کو اللہ کیا کیا دے گا۔ تو اگر آپ میں سے جو یہاں پر ابھی موجود ہیں، صاحب حیثیت ہیں، 2 پیکج 3 پیکج جتنا بھی لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ ایک پیکج کی قیمت 3000 روپیہ ہے۔ 3000 روپیہ باہر انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے مسجد کے نمائندے یا ذمہ دار حضرات باہر بیٹھے رہیں گے، ان کے حوالے پیسہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ ساتھ میں پیسہ نہیں لائیں، ماں بہنیں بھی ہماری سن لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سرپرست یہاں نہیں رہتے، باہر سعودیہ میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ اگر اس کے اندر حصہ لے تو کیا کر سکتے ہیں کہ ان ذمہ داروں کے کانٹیکٹ نمبر بھی وہاں بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے پیسہ ان کے حوالے کر دیں۔ ایک پیکج 3000 روپیے کا ہے، اگر 1 2 3 یا 5 10 جتنا اللہ نے آپ کو دیا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اگر پورا پیکج لینے کی حیثیت نہیں ہے، نفلی صدقہ میں نے کہا نا، آدھا لیں شیئر کر کے، 2 ساتھی مل کر لے سکتے ہیں، 3 ساتھی مل کر، یا 500 روپیہ 1000 روپیہ 200 جتنا آپ کی حیثیت ہو۔ لیکن میں کم کہوں گا تو لوگ اور کم کے چکر میں رہتے، زیادہ سے زیادہ دیں۔ باہر ہیں، لیکن یہ بات ذرا آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ یہ 2-3 دن کے اندر کام ہونا چاہیے۔ آپ کا جو پیسہ پہنچانا ہو 2-3 دن کے اندر، یا یوں سمجھ لیجیے 20 شعبان تک ہمارے حوالے یہ پیسہ آپ لوگ کر دیں، تاکہ رمضان چاند رات تک یہ راشن کے جو پیکج ہم بناتے ہیں رمضان پیکج، ان تک یہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے کہی ہے سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی اپنے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریا سے، نام و نمود سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، نام و نمود سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اپنی ذات پر توکل، بھروسہ، اعتماد ہم کو نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔